ما نہیں کانا ہے للمشرکین کسی مشرک کے لیے ان یعمروا یہ کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ اللہ کی مسجدیں، تو مشرکوں کے لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین گواہی دے رہے ہوں علی انفسہم اپنے آپ پر بالکفر کفر کی، جبکہ وہ اپنے آپ پر خود جو ہیں وہ کفر کی گواہی دے رہے ہیں، تو وہ کس طرح سے اللہ کی مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں؟ اولئک یہی لوگ ہیں حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال وفی النار اور آگ میں ہم وہ خالدون ہمیشہ رہیں گے، تو ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے اور یہ لوگ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ یعنی کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ کس طرح سے اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھ سکتے ہیں؟ یہ مشرک لوگ ہیں، بیت اللہ سے ان کا کیا تعلق؟ مسجد حرام وہ ہے جو زمین پر تمام مسجدوں سے افضل ہے، تو اول دین سے صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی، جس کی بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، اور یہ لوگ مشرک ہیں۔ آپ نصرانی سے پوچھو گے تو وہ کہے گا میں نصرانی ہوں، یہودی سے پوچھو گے وہ کہے گا میں یہودی ہوں، کسی بے دین سے پوچھے گا وہ اپنے بے دین ہونے کا اقرار کرے گا، تو اسی طرح مشرک بھی اپنے مشرک ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ تو ان کی اس شرک کی وجہ سے ان کے تمام اعمال ضائع ہو چکے ہیں اور وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ تو مسجد حرام سے اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اما بے شک یامرو آباد کرتے ہیں مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو، تو اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں من جو آمنا ایمان لے آئے باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کریں، ولم اور نہ یخشا ڈرے الا اللہ سوائے اللہ کے، تو اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، فعسا تو امید ہے اولئک یہی لوگ ہیں ان یکونوا کہ وہ ہوں من المہتدین ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر روز آخرت پر ایمان لاتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ لوگ اولیاء اللہ تو ہیں نہیں جو متقی ہوں، یہ لوگ تو بے علم ہیں، تو بیت اللہ کی آبادی مومنوں کے ہاتھ ہوتی ہے، تو جس کے ہاتھ سے مسجدوں کی آبادی ہو اس کے ایمان کا قرآن گواہ ہے۔ مسند میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی کو مسجد میں آنے جانے کی عادت والا دیکھو تو اس کے ایمان کی شہادت دیکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اور حدیث میں ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ والے ہیں۔ اس کے علاوہ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسجد والوں پر نظریں ڈال کر اپنے عذاب پوری قوم پر سے ہٹا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اپنے جلال کی قسم کہ میں زمین والوں کو عذاب کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے گھروں کو آباد کرنے والوں اور اپنی راہ میں آپس میں محبت کرنے والوں، صبح سحری کے وقت استغفار کرنے والوں پر نظریں ڈال کر اپنے عذاب ان سب سے ہٹا لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا بیان ہے کہ مسجدیں اس زمین پر اللہ کا گھر ہیں، جو ان میں داخل ہو اللہ کا ان پر حق ہے کہ وہ مسجدوں کا احترام کریں۔ ابن عباس فرماتے ہیں جو نماز کی اذان سن کر پھر بھی مسجد میں آ کر باجماعت نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ اللہ کا نافرمان ہے کہ مسجدوں کی آبادی کرنے والے اللہ اور قیامت کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اجعلتم کیا تم نے بنا لیا ہے سقایاتا پانی پلانا الحاجی حاجیوں کو و عمارت المسجد الحرامی اور مسجد حرام کو آباد کرنا،
کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کی اعمال جیسا خیال کیا ہے؟ کمن جو کوئی آمنا ایمان لے آئے باللہ اللہ پر والیوم آخری اور آخرت کے دن پر وجاہدہ اور جہاد کرے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لا نہیں یستعون وہ برابر ہو سکتے عند اللہ اللہ کے نزدیک واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالمین کی قوم کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں مسجد محترم کا خیال رکھتے ہیں تو کیا وہ ان جیسا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہرگز برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج فرماتے ہیں کہ کافروں کا یہ کہنا تھا کہ بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی سعادت ایمان اور جہاد سے بہتر ہے۔ ہم کیونکہ یہ دونوں خدمتیں انجام دے رہے ہیں اس لیے ہم سے بہتر کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فخر و غرور اور حق سے تکبر اور منہ پھیرنے والوں کو بے نقاب کیا کہ میری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت ہوتے ہوئے تم ان سے منہ موڑتے ہو، اپنی باتوں میں مشغول رہتے ہو اور یہ خیال کرتے ہو تمہارا یہ گمان اور تمہارا غرور بالکل غلط اور نامناسب ہے۔ ویسے بھی اللہ کے ساتھ ایمان اور اس کی راہ میں جہاد بہت بڑی چیز ہے، لیکن تمہارے مقابلے میں تو وہ اور بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ تو خود کو آبادی کرنے والا کہتے ہیں، تو اللہ نے ان کا نام ظالم رکھا، ان کی اللہ کے گھر کی خدمت بیکار کر دی گئی۔ کہتے ہیں حضرت ابن عباس نے اپنی قید کے زمانے میں صحابہ سے کہا تھا تم اگر اسلام و جہاد میں تھے تو ہم بھی تو اللہ کے گھر کی خدمت اور حاجیوں کو آرام پہنچا رہے تھے۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ شرک کے وقت کی نیکی بیکار ہے۔ جب صحابہ نے ان سے جزیہ مانگا تو حضرت ابن عباس نے کہا تھا کہ ہم تو مسجد حرام کے متولی تھے، ہم غلاموں کو آزاد کرتے تھے، ہم بیت اللہ کو غلاف چڑھاتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ روایت ہے کہ یہ گفتگو حضرت عباس اور حضرت علی کے درمیان ہوئی تھی۔ الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لے آئے وہاجروا اور ہجرت کی وجاہدوا اور جہاد کیا فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ میں باموالہم اپنے مالوں کے ذریعے وانفسہم اور اپنی جانوں کے ذریعے اعظم بڑے ہیں درجات درجے میں عند اللہ اللہ کے نزدیک وَأُولَٰئِکَ اور یہی لوگ ہیں ہم الفائزون کامیاب ہونے والے۔ تو جو لوگ ایمان لے آئے وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے تو اللہ کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ روایت ہے کہ عثمان بن طلحہ، عباس بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب بیٹھے اپنی برائیاں بیان کرنے لگے تو حضرت عثمان نے کہا میں بیت اللہ کا کنجی بردار ہوں، میں اگر چاہوں تو وہاں رات گزار سکتا ہوں۔ تو عباس نے کہا میں زمزم کا پانی پلانے والا ہوں اور اس کا نگہبان ہوں، اگر چاہوں تو مسجد میں ساری رات رہ سکتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا میں نہیں جانتا تم دونوں کیا کہہ رہے ہو، میں نے لوگوں سے 6 ماہ پہلے قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے، میں مجاہد ہوں۔ تو اس پر یہ آیت اتری۔ حضرت عباس نے اپنا ڈر ظاہر کیا کہ کہیں میں زمزم کے پانی پلانے کی عہدے سے نہ ہٹا دیا جاؤں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اپنے منصب پر قائم رہو، ہمارے لیے اس میں بھلائی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ اگر اسلام کے بعد کوئی میں عمل نہ کروں تو مجھے پرواہ نہیں اس کے سوا کہ میں حاجیوں کو پانی پلاؤں۔ دوسرے نے کہا اسی طرح مسجد حرام کی آبادی کو کہا، تیسرے نے اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو کہا۔ تو حضرت عمر نے ان کو ڈانٹ دیا اور فرمایا کہ ممبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آوازیں نہ کرو،
یہ واقعہ جمعے کے دن کا ہے۔ جمعے کے بعد ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یبشروہم، خوشخبری دیتا ہے ان کو، ربہم، ان کا رب، برحمت، اپنی رحمت کی، منہ، اپنی طرف سے، ورضوان، اور اپنی رضامندی، وجنات، اور جنت، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، نعیم، نعمتیں ہوں گی، مقیم، قائم رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی۔ تو ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جس میں ان کے لیے نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہوں گی۔ خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، آبادن، ہمیشہ رہنا، تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اندہ، اسی کے پاس ہے، اجر عظیم، اجر بہت بڑا، تو کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ، آباءکم، اپنے آباء و اجداد کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان استحبوا، اگر وہ پسند کریں، الکفر، کفر کو، علی الایمان، ایمان پر۔ تو اے ایمان والو، اپنے آباء و اجداد کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اپنے دوست مت بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دینے لگیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا، منکم، تم میں سے، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، ظالم، تو جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے تعلقات ختم کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اور ان کی دوستیوں سے روکتا ہے، اگرچہ وہ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، اگر وہ کفر کو اسلام پر ترجیح دیں۔ اور آیت میں ہے، اللہ پر اور قیامت پر ایمان لانے والوں کو ہرگز اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرنے والا نہیں پائے گا، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، رشتہ دار ہوں، تو یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں پہنچائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ نے بدر والے دن ان کے سامنے اپنے بتوں کی تعریفیں کرنی شروع کی، تو آپ نے انہیں روکنا چاہا لیکن وہ بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ جنگ شروع ہو گئی اور آپ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، تو اس پر یہ آیت اتری۔ قل، کہہ دیجئے، ان، اگر، کانا، ہو، آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیراتکم، اور تمہارا خاندان، و اموال، اور تمہارا مال، اقترفتموہا، جو تم کماتے ہو، و تجارت، اور تمہاری تجارت، تخشون، تم ڈرتے ہو، کسادہا، اس کے بند ہونے سے، و مساکن، اور مکانات، ترضونہا، تم پسند جن کو کرتے ہو، احب، محبوب ہے، الیکم، تمہیں، من اللہ، اللہ سے، کیا وہ تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہے، و رسولہ، اور اس کے رسول سے، و جہاد، اور جہاد، فی سبیلہ، اس کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، عورتیں، خاندان، مال جو تم کماتے ہو، تجارت جس کے بند ہونے کا تمہیں خوف ہو، مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یاتی اللہ، لے آئے اللہ تعالیٰ، بامرہ، اپنا حکم، تو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، واللہ، اور اللہ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الفاسقین، فاسقین کی قوم کو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کو ڈراتا ہے اور فرماتا ہے، اگر یہ رشتہ دار، مال، خاندان تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہے، اور کاروبار جن کے تمہیں بند ہونے کا خوف ہے، تمہیں جہاد سے زیادہ مرغوب ہیں، تو پھر تمہیں اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔
ایسے بدکاروں کو اللہ اپنا راستہ نہیں دکھاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، حضرت عمر کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری اپنی جان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ رکھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کی قسم اب آپ کی محبت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اے عمر، تو مومن ہو گیا۔